بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آدم سے لے کر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک کا سفر پارٹ 2۔ السلام علیکم سامعین و ناظرین، ویلکم بیک ٹو آور یوٹیوب چینل۔ حضرت یونس علیہ السلام عراق کے ایک شہر نینوا میں پیدا ہوئے۔ جس شہر کی طرف حضرت یونس علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا گیا تھا، اس شہر کی آبادی 1,00,000 یا اس سے کچھ زیادہ تھی۔ آپ بھی لوگوں کو بت پرستی سے منع فرماتے تھے اور لوگوں کو ایک اللہ کی تعلیم دیتے رہے، برائیوں سے منع فرماتے رہے اور اچھائیوں کی ہدایت دیتے رہے۔ اس بات سے آپ کی قوم آپ کی دشمن بن گئی۔ آخر قوم کی متواتر نافرمانی سے تنگ آ کر حضرت یونس علیہ السلام نے فرمایا، آخر تم لوگوں پر اللہ کا عذاب آ کر رہے گا، اور یہ کہہ کر دریا کی طرف روانہ ہو گئے۔ ایک کشتی جانے کے لیے تیار تھی، حضرت یونس علیہ السلام اس کشتی میں سوار ہو گئے۔ جب وہ کشتی بیچ دریا میں پہنچی تو وہاں رک گئی، تو ملاح نے کہا، اس کشتی میں کوئی غلام ہے جو اپنے مالک سے بھاگ کر آیا ہے، جب تک وہ اس کشتی سے نہیں اترے گا یہ کشتی آگے نہیں چلے گی۔ جب کرہ ڈالا گیا تو حضرت یونس علیہ السلام کا نام نکلا۔ لوگوں نے زبردستی حضرت یونس علیہ السلام کو دریا میں پھینک دیا۔ اللہ کی کرنی ایسی ہوئی کہ اس کشتی کے نیچے ایک مچھلی منہ کھولے کھڑی تھی، چنانچہ اس مچھلی نے حضرت یونس علیہ السلام کو نگل لیا۔ حضرت یونس علیہ السلام متواتر اللہ کا ذکر کرتے رہے اور اللہ کے حکم کے بغیر وہاں سے آنے پر بہت شرمندہ تھے۔ آخر اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کو معاف فرما دیا۔ حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں بیٹھ کر عاجز ہو کر یہ کہنے لگے، اے اللہ، تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، تو پاک ہے، میں نے اپنے اوپر ظلم کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرمائی اور ان کو اس مشکل سے نجات دلائی۔ مچھلی کے پیٹ سے نکال کر آپ کو ایک میدان میں ڈال دیا اور اس میدان پر اللہ تعالیٰ نے ایک بیل کا درخت اگا دیا۔ حضرت یونس علیہ السلام کے اپنی قوم سے دور چلے جانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کی قوم پر بہت سخت عذاب بھیجا، لیکن جب حضرت یونس علیہ السلام کی قوم نے دیکھا کہ عذاب آ رہا ہے تو وہ جنگلوں میں آ کر اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کر معافی مانگنے لگے اور رونے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی مغفرت قبول فرمائی اور عذاب کو دور کر دیا۔ حضرت یونس علیہ السلام دوبارہ صحت یاب ہو کر قوم کے پاس واپس آئے۔ لوگ ان کے انتظار میں تھے، چونکہ سب نے اپنی آنکھوں سے عذاب دیکھ لیا تھا، اور پھر سب کے سب صدیوں تک امن و چین میں رہے اور بت پرستی کو چھوڑ دیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام بھی بنی اسرائیل کے بہت بڑے نبی گزرے ہیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام پر آسمانی کتاب زبور نازل ہوئی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے انتقال کے بہت عرصے بعد بنی اسرائیل کے سرداروں نے اس وقت کے نبی سے کہا، ہم کو ایک بادشاہ کی ضرورت ہے جس کی سرداری میں ہم اللہ کے دشمنوں سے جنگ کریں۔ اللہ کے نبی ان کی حالت کو بڑے اچھے طریقے سے جانتے تھے۔ پہلے انہوں نے انکار کر دیا کہ یہ لوگ بزدل ہیں، جنگ وغیرہ نہیں کریں گے، لیکن جب قوم اور سرداروں کا اسرار بڑھا تو اللہ کے نبی نے فرمایا، اللہ نے تمہارے لیے طالوت کو سردار چنا ہے۔ حضرت طالوت علیہ السلام کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکومت عطا کی، اور حکومت بھی ایسی عطا کی کہ انسانوں کے علاوہ پہاڑوں اور پرندوں کو بھی ان کا فرما بردار کر دیا۔ ان کو دنائی اور مقدموں کے فیصلے کرنے کی طاقت بخشی، مگر پھر بھی وہ برابر اللہ کی بڑائی بیان کرتے رہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا تھا کہ پوری زرہیں بنائیں اور کڑیوں کو برابر جوڑنے کے درمیان فاصلے کا احتیاط کریں اور اپنی زندگی نیک کاموں میں خرچ کریں۔ حضرت لقمان علیہ السلام، اللہ تعالیٰ نے حضرت لقمان علیہ السلام کو ایسی حکمت عطا کی تھی کہ ان کا نام آج تک زندہ ہے۔ قرآن پاک میں بھی ایک سورہ کا نام لقمان ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم نے لقمان کو عقل مندی دی اور کہا کہ اللہ تعالیٰ کو حق مان، اگر تو اللہ تعالیٰ کا حق مانے گا تو یہ تیرے لیے ہی بھلے میں ہوگا۔ حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو چند نصیحتیں فرمائیں جن کا ذکر اسی سورہ میں موجود ہے۔ یہ نصیحتیں کچھ یوں ہیں کہ اے بیٹے،
اللہ تعالیٰ کا شریک کسی کو مت بنانا کہ بڑی ناانصافی ہے۔ والدین کا کہنا ماننا کہ تیری ماں نے تجھے اپنے پیٹ میں رکھا اور اس کے لیے بہت سی تکلیفیں اٹھائیں، پھر 2 برس تک تمہیں دودھ پہلایا، اور ہاں اگر تمہارے ماں باپ یہ کہیں کہ اللہ کا کسی کو شریک ٹھہرا تو پھر ہرگز ان کی بات نہیں ماننا، مگر ان کی خدمت میں پھر بھی کوئی کوتاہی نہ چھوڑنا۔ اے میرے بیٹے، اگر کوئی چیز رائی کے دانے جتنی بھی ہوگی، چاہے وہ کسی پتھر میں چھپی ہوئی کیوں نہ ہو، قیامت کے روز اللہ تعالیٰ اسے حاضر کر دے گا۔ اے میرے بیٹے، نماز پڑھا کر اور اچھی بات سکھا اور برائی سے منع کر، اور جو تجھ پر مصیبت پڑے اس میں صبر کر، بے شک یہ بڑی ہمت کا کام ہے۔ اور لوگوں کی طرف دیکھ کر اپنے گال مت پھلا اور زمین پر اکڑ کے نہ چل، اللہ کو اترانے والے اور غرور کرنے والے بالکل پسند نہیں۔ اور مسیح کی طرح چل اور نیچی کر اپنی آواز، بے شک اونچی آواز گدھوں کی طرح سی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام۔ حضرت سلیمان علیہ السلام حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بھی نبوت اور بادشاہت دونوں عطا کی تھیں۔ انسانوں کے علاوہ جن، ہوا اور درخت بھی آپ کے تابع کر دیے گئے تھے۔ آپ ان سب کی بولیاں بھی سمجھتے تھے اور بولتے بھی تھے۔ آپ کے زمانے میں بنی اسرائیل کو بڑی بڑائی حاصل ہوئی جو اس سے پہلے کبھی نہ ہوئی تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام بھی بادشاہت اور اتنی طاقت ہونے کے باوجود بھی اللہ کی عبادت میں مشغول رہتے۔ دوستو، ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنی فوج کے ساتھ تشریف لے جا رہے تھے کہ چلتے چلتے چیونٹیوں کی وادی میں پہنچے۔ ایک چیونٹی نے کہا، اپنے اپنے گھروں میں گھس جاؤ، ایسا نہ ہو کہ سلیمان کا لشکر تمہیں برباد کر دے اور انہیں اس بات کی خبر بھی نہ ہو۔ آپ چیونٹی کی بات سن کر مسکرائے اور کہا کہ اے اللہ، مجھے توفیق دے کہ میں تیرا شکر ادا کروں ان نعمتوں کا جو تو نے مجھے اور میرے ماں باپ کو عطا کی ہیں، اور ایسے نیک کام کروں جن سے میرے مرنے کے بعد تو مجھے اپنے نیک بندوں میں شامل کر۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بچپن ہی سے بولنا سکھا دیا۔ آپ نے بچپن میں ہی لوگوں سے باتیں کی، یہ آپ کا معجزہ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبی بنا کر بنی اسرائیل کی طرف بھیجا، جن میں توریت کی تعلیم کے مطابق بہت اختلافات ہو چکے تھے اور وہ تورات کی تعلیم کے خلاف عمل کرتے تھے۔ اللہ پاک نے آپ کو انجیل مقدس دی، آپ اس کی تعلیم لوگوں کو سکھاتے رہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بڑے بڑے معجزے عطا کیے کہ آپ ان کو دیکھ کر ایمان لے آئیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے لوگوں کو نصیحتیں کرتے رہے، مگر لوگوں نے آپ کی ایک نہ مانی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مارنے کی تدبیریں شروع کر دیں۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے کہا، میں تم کو پہلے اپنی طرف بلند کروں گا، پھر تجھے وفات دوں گا، اور جن لوگوں نے تیرا انکار کیا ہے ان سے تجھے پاک کرنے والا ہوں۔ جو لوگ تیری بات مان لیں گے ان کو انکار کرنے والوں پر تا قیامت حاوی رکھوں گا۔ وہ یہودی بڑے ہی بے شرم تھے جنہوں نے حضرت مریم جیسی پاک بی بی پر الزام لگایا اور پھر یہ الزام لگایا کہ ہم نے اللہ کے رسول عیسیٰ بن مریم کو قتل کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ان کو نہ کسی نے قتل کیا ہے نہ سولی پر چڑھایا ہے، مگر اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنی طرف اٹھا لیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پوری زندگی اپنی قوم سے ایک ہی بات کہتے رہے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں اور عبادت کے لائق صرف اللہ کی ذات ہے، لیکن ان کے دنیا سے چلے جانے کے بعد ان کی قوم عیسائی غافل ہو گئے اور کہنے لگے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، اور یوں کہنے لگے کہ خدا 3 ہیں، ایک اللہ تعالیٰ، ایک حضرت عیسیٰ، ایک حضرت جبرائیل۔ یہودی اور عیسائی دونوں نے یا تو اپنے نبی کو خدا بنا لیا یا پھر انہیں خدا کا مرتبہ دے دیا۔ حبیب خدا، سردار الانبیاء، خاتم النبیین، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم۔ سامعین و ناظرین، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد جب ہر طرف کفر اور جہالت پھیل گئی، بت پرستی پھر سے عام ہونے لگی، آدمی کا دشمن ہو گیا، شراب، جوا، لوٹ مار،
پٹاخہ زنی ہر طرف پھیل گئی، شیطان کے ماننے والے دنیا میں پھیل گئے اور اللہ تعالیٰ کو بھول گئے۔ اللہ تعالیٰ کو اپنے بندوں پر بڑا رحم آیا، اس نے لوگوں کی ہدایت کے لیے اور ان کو شیطان کے پنجے سے نکال کر سیدھا راستہ بتانے کے لیے اپنے پیارے نبی احمد محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکہ معظمہ میں پیدا فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 12 ربیع الاول کو مکہ معظمہ میں پیدا ہوئے۔ آپ کی والدہ کا نام آمنہ تھا اور آپ کے والد ماجد کا نام عبداللہ تھا، جو آپ کی پیدائش سے 2 ماہ قبل ہی وفات پا چکے تھے۔ آپ کے دادا عبد المطلق تھے، انہوں نے آپ کی سرپرستی فرمائی۔ اللہ تعالیٰ کی شان کے دادا کا سایہ بھی ان پر زیادہ عرصے تک قائم نہ رہا اور والدہ کے 2 سال کے بعد دادا کا سایہ بھی سر سے اٹھ گیا۔ اس وقت حضور صلی اللہ تعالیٰ وسلم 8 برس کے تھے۔ دادا کے انتقال کے بعد چچا نے اپنے بھتیجے کو اپنی سرپرستی میں لے لیا۔ چچا کو اپنے بھتیجے سے بہت زیادہ محبت تھی۔ برادران اسلام، اس وقت عرب کی حالت بہت ہی خراب تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہی لوگوں کے درمیان رہ کر پرورش پائی۔ آپ کا اٹھنا بیٹھنا ملنا جلنا انہی لوگوں میں تھا، لیکن آپ نے کسی کی گندی عادت آج تک نہیں قبول کی۔ آپ کے ہر کام میں پاکیزگی اور صفائی پائی جاتی تھی۔ آپ کی ایمانداری اور دیانتداری کی شہرت ہوتی چلی گئی اور لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صادق اور امین کہہ کر پکارنے لگے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر 25 سال تک ہوئی تو آپ کی شادی حضرت خدیجہ علیہ السلام سے ہوئی، جو کہ ایک بیوہ تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تجارت کا مال لے کر مختلف ممالک میں جاتے، وہاں بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صادق اور امین کہا جاتا۔ مکہ معظمہ سے تقریباً 3 میل کے فاصلے پر ایک غار تھا، جس غار کو غالباً غار حرا کہتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کئی دن کا کھانا لے کر اس غار میں تشریف لے جاتے اور اللہ کی عبادت کرتے رہتے۔ رمضان المبارک کا مہینہ تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر 40 برس تک ہو گئی تھی۔ آپ اپنی عبادت میں مشغول تھے کہ اچانک حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور قرآن کی یہ آیت پڑھ کر سنائی، جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے کہ پڑھ اپنے رب کے نام سے جس نے تجھے پیدا کیا، جس نے انسان کو جمے ہوئے خون سے بنایا۔ پڑھ کہ تیرا رب بڑا ہی کریم ہے، جس نے قلم کے ذریعے علم سکھایا اور انسان کو وہ بتایا جو وہ نہیں جانتا تھا۔ غار حرا میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبوت عطا کی گئی اور آپ سے فرمایا گیا کہ اللہ کے بندوں کو سیدھا راستہ بتائیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے پہلے اپنے قریبی رشتہ داروں اور دوستوں کو اللہ کی طرف بلایا اور فرمایا، کہو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اس زمانے میں عرب میں بت پرستی کا زور تھا۔ خانہ کعبہ میں، جو کہ اللہ کا گھر ہے، اس میں بہت سارے بت رکھے ہوئے تھے۔ لوگوں کو آپ کی بات سمجھ میں نہیں آئی تو سب سے پہلے حضرت خدیجہ، حضرت علی علیہ السلام اور آپ کے چچا زاد بھائی حضرت زید بن حارث اور آپ کے آزاد کردہ غلام اور آپ کے دوست حضرت ابو بکر، جو کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بہت ہی گہرے دوست تھے، آپ پر ایمان لائے اور اللہ کا دین پھیلانے لگے۔ اللہ کا دین پھیلانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت بڑی مشقتیں برداشت کرنا پڑیں۔ اللہ پاک قرآن مجید کے ذریعے اپنے نبی کو تسلی دیتا رہا اور فرماتا رہا کہ اب اس طرح کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تسلی کے لیے اور لوگوں کی تسلی کے لیے پہلے انبیاء کے قصے بتائے گئے کہ جنہوں نے اپنے نبی کا کہنا مانا وہ قومیں دنیا میں آباد ہوئیں، اور جنہوں نے اپنے نبی کا انکار کیا اور اللہ کا حکم نہیں مانا وہ قومیں اسی دنیا میں نیست و نابود ہو گئیں اور آخرت میں بھی ان کو بڑی سزا ملے گی۔ ناظران گرامی،
اب ہم قرآن مجید سے چند واقعات بیان کرتے ہیں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قوم کو کس طرح سمجھاتے رہے اور ان کی قوم کیا جواب دیتی رہی۔ حضور جب ایمان کی دعوت دیتے تو وہ لوگ مسلمانوں کو بے وقوف بناتے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور جب ان سے کہیے کہ ایمان لاؤ تو کہتے ہیں کیا ہم اس طرح مسلمان ہوں جیسے مسلمان ہوئے بے وقوف؟ سنتا ہے وہی بے وقوف پر نہیں جانتے۔ اور کافر کہتے ہیں یہ قرآن من گھڑت باتیں ہیں جو اس نے خود بنا لی ہیں اور اس میں لوگوں نے اس کی مدد کی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کا جواب دیتے ہوئے سورہ فرقان کی 5، 6، 7، 9 اور 21 آیت میں فرماتے ہیں، جن کا ترجمہ کچھ یوں ہے کہ یہ لوگ ایسا کہنے میں جھوٹ پر اتر آئے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ پہلے لوگوں کی کہانیاں ہیں جن کو اس نے لکھ رکھا ہے اور یہ صبح شام ان کو پڑھ پڑھ کے سنائی جاتی ہیں۔ کہہ دو اس نے اتارا ہے اس کو جو زمین اور آسمان کی پوشیدہ باتوں کو جانتا ہے، بے شک وہ بخشنے والا اور مہربان ہے۔ اور کہتے ہیں کہ یہ کیسا پیغمبر ہے جو کھانا کھاتا ہے اور بازاروں میں چلتا پھرتا ہے، اس کے ساتھ فرشتے کیوں نہیں نازل کیے گئے جو اس کے ساتھ ہدایت کرنے کو رہتے، یا اس کے اوپر آسمان سے خزانہ اتارا جاتا، یا اس کا کوئی باغ ہوتا اس میں کھایا کرتا۔ اور ظالم کہتے ہیں تم تو ایک جادو زدہ شخص کی پیروی کرتے ہو۔ آگے فرمایا، اے پیغمبر دیکھو یہ تمہارے بارے میں کس کس طرح کی باتیں کرتے ہیں، سو گمراہ ہو گئے اور راستہ نہیں پا سکتے۔ وہ خدا بابرکت ہے، وہ چاہے تو تم کے لیے بہتر بنا دے باغات جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں، نیز تمہارے لیے محل بنا دے۔ اور مزید فرمایا، جو لوگ ہم سے ملنے کی خواہش نہیں رکھتے اور کہتے ہیں کہ فرشتے کیوں نہیں نازل کیے گئے، یہاں اپنی آنکھوں سے اپنے پروردگار کو دیکھ لیں۔ برادران اسلام، ہمارے پیارے نبی نے اس دین کو پھیلانے کے لیے کیسی کیسی تکلیفیں اٹھائیں، لیکن آپ نے صبر سے کام لیا اور ہمت نہیں ہاری۔ قصہ معراج۔ پاک ذات ہے جو لے گیا اپنے بندے کو راتوں رات مسجد احرام سے مسجد اقصی تک، جس میں ہم نے خوبیاں رکھی ہیں کہ دکھلا دے اس کو اپنی قدرت کے نمونے، وہی سنتا اور دیکھتا ہے۔ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 1۔ دوستو، ایک رات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سو رہے تھے کہ جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور آپ کا سینہ چاک کر کے آپ کے قلب کو آب زمزم سے دھویا اور اس میں ایمان اور حکمت بھر دی۔ پھر آپ کے پاس ایک سفید رنگ کا براق لایا گیا اور آپ کو اس پر سوار کیا گیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اس کی لگام پکڑی اور راستے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت سے عجائبات دکھائے گئے۔ براق کا ایک قدم جہاں تک نگاہ پڑتی تھی جاتا تھا، آپ کو بیت المقدس پہنچایا گیا، جہاں مسجد اقصی میں آپ امام بنے اور آپ کے پیچھے تمام انبیاء نے نماز پڑھی۔ پھر تمام انبیاء سے ملاقات کرائی گئی اور پھر آسمان کا سفر شروع ہوا اور ایک آسمان سے دوسرے آسمان پر تشریف لے گئے۔ ہر آسمان پر کسی نہ کسی پیغمبر سے ملاقات ہوئی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سدرۃ المنتہا کی طرف بلند کیا گیا۔ پھر ایک ایسے مقام پر پہنچے، حضرت جبرائیل علیہ السلام وہاں پہ رک گئے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا ایسے مقام پر کوئی اپنے دوست کو چھوڑتا ہے؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا، اگر میں اس مقام سے آگے بڑھوں تو نور سے جل جاؤں۔ پھر آپ کو نور سے پیوست کر دیا گیا اور 70 حجاب طے کروائے گئے، یہاں تک کہ تمام انسانوں اور فرشتوں کی آہٹ قطع ہو گئی، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عرش عظیم تک پہنچے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو امت کے لیے تحفے پیش کیے گئے، وہ یہ ہیں: 5 نمازیں فرض کی گئیں، سورہ بقرہ کا آخری رکوع جس کا ترجمہ ہے، اے رب ہمارے، نہ پکڑ ہم کو
اگر ہم بھولیں یا چوکیں، اور نہ رکھ ہم پر بوجھ بھاری جیسا رکھا تھا اگلے لوگوں پر، نہ اٹھوا ہم سے بوجھ جس کی ہم میں طاقت نہیں، درگزر کر دے، بخش دے، رحم کر، تو ہی ہمارا رب ہے، مدد کر ہماری کافروں سے۔ عزیزان گرامی، اب سماعت فرمائیے ہجرت کا بیان۔ جب کفار بہت زیادہ تکلیف دینے لگے تو ان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ اکرام کو ہجرت کی اجازت فرمائی۔ صحابہ اکرام نے خفیہ طور پر روانہ ہونا شروع کیا کہ ایک روز کفار نے مکہ کے ایک مکان میں مشورہ کیا اور سب میں یہ قرارداد طے پائی کہ ہر قبیلہ میں سے ایک ایک آدمی منتخب ہو اور تمام جمع ہو کر ایک رات محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر جا کر آپ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کر دیں۔ حضور کے ساتھی سب سے مقابلہ نہیں کر سکتے، اس لیے خون بہاؤ پر متفق ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس مشورے سے آگاہ کر دیا اور حکم دیا کہ مدینہ ہجرت کر جائیں۔ آپ شب کو گھر میں تھے کہ کفار نے جا کر دروازہ گھیر لیا۔ آپ امانتیں حضرت علی کے سپرد کر کے گھر سے نکل گئے اور خدا کی قدرت کے کسی کو نظر نہ آئے، اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کو ساتھ لیا اور غار ثور میں جا چھپے۔ کفار کو جب آپ گھر میں نہ ملے تو وہ آپ کا پیچھا کرتے ہوئے غار تک پہنچے۔ آگ کے داخل ہونے کے بعد ایک مکڑی نے غار کے منہ پر اپنا جالا بنا دیا اور ایک کبوتر نے گھونسلہ بنا کر اس میں بیٹھ کر انڈے دینے شروع کر دیے۔ جب کفار نے یہ سارا واقعہ دیکھا تو انہوں نے سوچا کہ اگر کوئی آدمی اس میں گیا ہوتا تو نہ تو یہ مکڑی کا جالا بچتا اور نہ ہی کبوتر یہاں پہ بیٹھ کر انڈے دیتا۔ اسی غار کے متعلق قرآن پاک میں ارشاد باری تعالیٰ ہوا، اگر تم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدد نہیں کرو گے تو اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدد تب کرے گا جب کفار نے ان کو کافروں نے جلا وطن کر دیا، جبکہ دو آدمیوں میں ایک آپ تھے۔ جس وقت آپ دونوں غار میں تھے، جبکہ آپ ہمدردی سے فرما رہے تھے کہ غم نہ کرو، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ آپ 3 دن تک غار میں رہے، پھر اس کے بعد مدینہ تشریف لے گئے۔ وہاں کے لوگوں نے بڑا استقبال کیا۔ برادران اسلام، اب پیش ہے غزوات کا مختصر بیان۔ غزوہ بدر۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ میں 10 سال 2 ماہ تک مقیم رہے۔ جب جہاد فرض ہوا، آپ نے کفار سے قتال شروع کیا۔ چند چھوٹی چھوٹی لڑائیاں شروع ہوئیں۔ مدینہ منورہ آنے کے 1.5 سال کے بعد جنگ بدر ہوئی۔ رمضان میں آپ نے خبر سنی کہ مکہ کے قریش کفار کا قافلہ شام سے مکہ کو جا رہا ہے۔ آپ 313 صحابہ کو لے کر اس کو روکنے چلے۔ یہ خبر مکہ میں پہنچی۔ کفار قریش 1000 مسلح آدمی لے کر روانہ ہو گئے۔ قافلہ دوسری طرف سے نکل کر مکہ میں جا پہنچا۔ بدر کے مقام پر دونوں قافلوں کے درمیان لڑائی ہوئی۔ 1000 کفار قریش کے ساتھ 313 بے سر و سامان مسلمانوں کی لڑائی ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح دی، کافر قتل ہوئے اور ان کو قید ہوئی۔ سورہ انفال میں اس قصے کو بیان کیا گیا ہے۔ آیت 7، 8، 12 اور 15۔ اس وقت کو یاد کرو کہ جب خدا تم سے وعدہ کرتا تھا کہ 2 گروہوں میں سے ایک گروہ تمہارا ہو جائے گا، اور تم چاہتے تھے کہ جو قافلہ بے شوکت یعنی بے ہتھیار ہے تمہارے ہاتھ آ جائے، اور اللہ چاہتا تھا کہ اپنے فرمان سے حق کو قائم رکھے اور کافروں کی جڑ کاٹ دے تاکہ سچ کو سچ اور جھوٹ کو جھوٹ کر دے۔ گو مشرک ناخوش ہی ہوں۔ جب تم اپنے پروردگار سے فریاد کرتے تھے تو اس نے تمہاری دعا قبول کر لی۔ ہم 1000 فرشتوں سے جو ایک دوسرے کے پیچھے آتے رہیں گے سے تمہاری مدد کریں گے۔ جب تمہارا پروردگار فرشتوں کو ارشاد فرماتا تھا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، تم مومنوں کو تسلی دو کہ ثابت قدم رہیں، میں ابھی ابھی کافروں کے دل میں رعب داب ڈالے دیتا ہوں، تم ان کے سر اڑا دو اور ان کا پور پور مار کر ختم کر دو۔ یہ سزا انہیں اس لیے دی گئی کہ انہوں نے خدا اور اس کے رسول کی مخالفت کی۔ جو شخص
خدا اور اس کے رسول کی مخالفت کرتا ہے تو خدا بھی سخت سزا دینے والا ہے۔ یہ مزہ تم یہاں چکھو اور کافروں کے لیے دوزخ کا عذاب بھی تیار ہے۔ برادران اسلام، آپ نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ کس طرح سے مسلمانوں کی مدد فرماتے ہیں، لیکن صرف اس وقت جب لڑائی صرف اللہ کے لیے لڑی جائے۔ اور آپ نے یہ بھی سن لیا کہ جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے سخت سزا دیتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ مسلمانوں سے نصیحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اے اہل ایمان، جب میدان جنگ میں کفار سے تمہارا مقابلہ ہو اور ان سے کبھی اس وقت پیٹھ نہ پھیرنا، اور جو شخص اس روز ان سے پیٹھ پھیرے گا سوائے اس کے کہ لڑائی کی کوئی حکمت ہو یا اپنی فوج سے جا ملنا چاہے، وہ مستثنی ہے۔ باقی اور جو ایسا کرے گا وہ خدا کے غضب میں گرفتار ہو گیا تو اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے، وہ بہت بری جگہ ہے۔ غزوہ احد سن 3 ہجری۔ غزوہ بدر کے بعد کافروں سے چند چھوٹی چھوٹی لڑائیاں اور جھڑپیں ہوتی رہیں۔ پھر جنگ بدر کے 1 سال بعد جنگ احد ہوئی۔ 1000 مسلمانوں کا لشکر روانہ ہوا جبکہ کفار کا لشکر 3000 تھا۔ راستے میں عبداللہ بن ابی، منافقوں کا سردار، اپنے 300 آدمیوں کو لے کر واپس ہو گیا اور بہانہ بنا دیا۔ آپ کے پاس 700 جانباز مسلمان رہ گئے۔ آپ نے احد کے مقام پر پہنچ کر 50 تیر اندازوں کو ایک خاص مقام پر بٹھایا اور بہت تاکید کرتے ہوئے یہ حکم دیا کہ میری اجازت کے بغیر تم لوگ یہ جگہ نہیں چھوڑو گے، خواہ ہم جنگ ہاریں یا جیتیں، لیکن تم لوگ اپنی جگہ پر ڈٹے رہنا۔ جنگ کے دوران مسلمانوں کو فتح ہونے لگی۔ جب مسلمانوں کو فتح ہوئی تو مسلمان مال غنیمت جمع کرنے لگے۔ یہ سب دیکھ کر جن سپاہیوں کو ان خاص مقامات پر کھڑا کیا تھا ان میں سے 10 کو چھوڑ کر باقی سب آ گئے۔ پہاڑوں کے خاص مقامات سے جن کو مسلمان سپاہیوں نے چھوڑ دیا تھا کافروں نے اس پر حملہ کر دی، جس کی وجہ سے مسلمان دوبارہ اس جنگ میں نہ سنبھل پائے اور 70 مسلمان شہید ہو گئے۔ شہداء میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا بھی شامل ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاؤں مبارک پر زخم آئے، جس سے یہ افواہ پھیل گئی کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شہید ہو گئے۔ بعد میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے دلوں کو قوت بخشی اور مسلمان پھر سے جرأت کے ساتھ لڑنے لگے، جس کے نتیجے میں کفار غزوہ احد چھوڑ کر بھاگ گئے۔ پیارے دوستو، غزوہ احد کے متعلق چند قرآنی آیات ہم آپ کے گوش و گزار کرتے ہیں۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 121۔ اور جب کہ صبح کے وقت آپ جنگ کے لیے گھر سے چلے اور مسلمانوں کو خاص مقامات پر جما رہے تھے اور اللہ تعالیٰ سب سن رہے تھے، سب جان رہے تھے، جب تم میں سے 2 جماعتوں نے یہ خیال کیا کہ ہمت ہار دیں، اور اللہ تعالیٰ تو ان دونوں جماعتوں کا مددگار تھا، اور پس مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ کی ذات پر اعتماد کرنا چاہیے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 139۔ اور سست نہ ہو، غم نہ کھاؤ، بے شک تم ہی غالب رہو گے اگر تم ایمان رکھتے ہو۔ مسلمانوں کو تسلی دیتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، سورہ آل عمران آیت نمبر 140، اگر تم کو زخم پہنچ جائے تو اس قوم کو بھی ایسا ہی زخم پہنچ چکا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو نصیحت کرتے ہوئے فرماتا ہے، سورہ آل عمران آیت نمبر 152، اور یقیناً اللہ تعالیٰ نے تم سے اپنا وعدہ سچا کر دکھایا تھا جس وقت تم ان کفار کو باحکم خداوندی قتل کر رہے تھے، یہاں تک کہ تم خود ہی کمزور ہو گئے اور باہم حکم اختلاف کرنے لگے، اور تم کہنے پر نہ چلے بعد اس کے کہ تم کو تمہاری دل خواہ بات دکھلا دی۔ مسلمانوں کو کافروں سے شکست اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی کمزوری کی وجہ سے ہوتی ہے۔ جیسا کہ آپ کو بتایا جا چکا ہے، ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 50 تیر اندازوں کو خاص مقامات پر بٹھا دیا تھا اور تاکید کی تھی کہ وہ یہاں سے نہ ہٹیں، لیکن اس کے باوجود 10 کے علاوہ باقی سب لوگ وہاں سے ہٹ گئے۔ اللہ تعالیٰ اسی بات کو کچھ اس طرح بیان فرماتے ہیں، سورہ آل عمران
آیت نمبر 165۔ اور جب تمہاری ہار ہوئی تو 2 حصے تم جیت چکے تھے، اور کیا تم یوں کہتے ہو کہ کدھر سے ہوئی؟ فرما دیجئے یہ تمہاری طرف سے ہوئی، بے شک اللہ تعالیٰ کو ہر چیز پر پوری قدرت حاصل ہے۔ غزوہ بنی نذیر ہجری 3۔ دوستو، غزوہ بنی نذیر 3 ہجری میں ہوا، جس کا سبب یہ بنا کہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ طیبہ ہجرت فرما کر تشریف فرما ہوئے تو یہودیوں کے 2 قبیلوں نے جو مدینہ کے باہر آباد تھے نے آپ سے عہد کیا کہ ہم آپ کے موافق رہیں گے اور آپ سے کوئی برائی نہیں کریں گے۔ جب آپ اس سلسلے میں ان کے پاس گفتگو کرنے کے لیے گئے اور ان سے اس متعلق بات چیت کرنی شروع کی تو وہ آپ کو ایک دیوار کے نیچے بٹھا کر مشورہ کرنے لگے کہ دیوار پر سے ایک پتھر لڑکا کر آپ کو قتل کر دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وحی سے اطلاع ہو گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اٹھ کر مدینہ تشریف لے گئے، اور وہاں پہنچ کر آپ نے پیغام بھیجا کہ تم لوگوں نے اپنے عہد کو توڑا ہے، یا تو 10 دن میں یہاں سے نکل جاؤ ورنہ لڑائی ہوگی۔ اور وہ لوگ لڑائی کے لیے تیار ہوئے۔ آپ لشکر لے کر ان کے پاس پہنچے اور ان کو گھیر لیا۔ آخر وہ تنگ ہو کر نکل جانے پر راضی ہوئے۔ سورہ حشر سے اسی قصے سے متعلق چند آیتیں پیش ہیں۔ سورہ حشر آیت نمبر 1۔ اللہ پاک کی پاکی بیان کرتے ہیں، سب جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے اور وہ زبردست حکمت والا ہے، وہی ہے جس نے کتاب اہل کفار کے ماننے والوں کو ان کے گھروں سے اکٹھا کر کے نکال دیا۔ تمہارا گمان بھی نہ تھا کہ وہ کبھی اپنے گھروں سے نکلیں گے، اور انہوں نے یہ گمان کر رکھا تھا کہ ان کے قلعے انہیں اللہ تعالیٰ سے بچا لیں گے، سو ان پر اللہ کا عذاب ایسی جگہ سے پہنچا کہ ان کو خیال بھی نہ تھا، اور ان کے دلوں میں رعب ڈال دیا تھا کہ وہ اپنے گھروں کو اپنے ہاتھوں سے اور مسلمانوں کے ہاتھوں سے اجاڑ رہے تھے۔ سوائے عقل مندوں، اس عبرت کو دیکھ کر سبق حاصل کرو۔ اسی طرح آگے چل کر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ حشر آیت نمبر 4 میں، یہ اس سبب سے ہے کہ ان لوگوں نے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کی ہے، اور جو شخص اللہ تعالیٰ کی مخالفت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے سخت سزا دینے والا ہے۔ غزوہ بنی بدر ثانی سن 4 ہجری۔ سامعین و ناظرین، جنگ احد سے واپس جاتے ہوئے کفار کہہ گئے تھے آئندہ سال بدر پر پھر لڑائی ہوگی۔ جب وہ زمانہ قریب آیا تو کافروں کو بدر تک جانے کی ہمت نہ ہوئی۔ انہوں نے سوچا کوئی نہ کوئی ایسی تدبیر کرنی چاہیے کہ مسلمان بھی بدر نہ جائیں تاکہ ہم لوگ شرمندہ نہ ہوں۔ چنانچہ انہوں نے یہ فیصلہ کیا اور ایک جاسوس کو مدینہ منورہ بھیجا اور اسے کہا کہ مسلمانوں میں جا کر یہ خبر پہنچائیں کافروں نے بہت بڑی فوج جمع کی ہے، مسلمان تو صرف اللہ سے ڈرتا ہے۔ انہوں نے یہ سن کر کہا کہ ہماری مدد کے لیے اللہ کافی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 1500 سپاہیوں کا لشکر لے کر بدر روانہ ہوئے اور وہاں پر جا کر قیام کیا۔ چند روز وہاں انتظار کرنے کے بعد وہاں پر کوئی کافر نمودار نہ ہوا، لیکن مسلمانوں نے وہاں پر تجارت میں اچھا خاصا منافع حاصل کیا اور خوش و خرم واپس مدینہ منورہ لوٹ آئے۔ غزوہ احزاب 5 ہجری۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سنا کہ دمشق کے قریب کچھ کفار جمع ہو کر مدینہ منورہ پر چڑھائی کرنا چاہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 1000 سپاہیوں کو لے کر دمشق روانہ ہوئے۔ وہ یہ سن کر بھاگ گئے۔ آپ چند روز وہاں رکنے کے بعد مدینہ منورہ واپس تشریف لے آئے۔ غزوہ احزاب کو غزوہ خندق بھی کہتے ہیں۔ سورہ احزاب میں اسی کا ذکر ہے۔ دراصل یہ لڑائی اس وجہ سے ہوئی کہ یہودیوں کے 2 قبیلوں میں جنہوں نے معاہدوں کی خلاف ورزی کی تھی ان کو ان کے قلعوں سے نکال دیا گیا تھا۔ چنانچہ انہی کا ایک آدمی اپنے ساتھیوں کو ساتھ لے کر مکہ پہنچا اور وہاں موجود کافروں کو لڑائی کے لیے آمادہ کرنے لگا، اور اس کے لیے اس نے بہت کوشش کی، یہاں تک کہ 10,000 کفار کی فوج مدینہ منورہ پر حملہ کرنے کے لیے چلی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ خبر پہنچی تو آپ نے تمام مسلمانوں کے ساتھ مشورہ کر کے مدینہ کے گرد و نواح میں ایک خندق
کھو دی اور وہاں پر اپنا ایک لشکر قائم کیا۔ کفار آئے اور خوب تیر اندازی کرتے رہے۔ مسلمانوں کی طرف سے بھی جوابی کارروائی کی جا رہی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کافروں میں تفرقہ ڈالنے کی تجویز کی اور اللہ تعالیٰ نے اس میں کامیابی عطا فرمائی۔ کافروں میں آپس میں تفرقہ پیدا ہو گیا اور اچھا خاصا بگاڑ پیدا ہو گیا، اور اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی مدد فرمائی اور زوردار ہوا بھیجی جس سے کافروں کے خیمے اکھڑ گئے اور گھوڑے بھاگنے لگے۔ چنانچہ اسی رات کفار کا لشکر واپس چلا گیا۔ اب اسی جنگ سے متعلق قرآن پاک کی چند آیات سماعت فرمائیے۔ سورہ احزاب آیت نمبر 8۔ اے ایمان والو، اللہ کا نام ہی اپنے اوپر یاد کرو، اور جب تم پر بہت سارے لشکر چڑھ آئے اور پھر ہم نے ان پر ایک آندھی بھیجی اور ایسی فوج بھیجی جو تمہیں دکھائی نہ دیتی تھی، اور اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کو دیکھتے تھے۔ جب وہ لوگ تم پر آ چڑھے تھے، اوپر کی جانب سے اور نیچے کی جانب سے بھی، اور جب کہ آنکھیں کھلی کی کھلی ہی رہ گئی تھی اور کلیجے منہ کو آ گئے تھے، اور تم لوگ اللہ کے ساتھ طرح طرح کے گمان کر رہے تھے، اس وقت پر مسلمانوں کا امتحان لیا گیا اور سخت زلزلے ڈالے گئے۔ عزیزان گرامی، اس کے آگے پھر اسی جنگ میں جو حالات پیدا ہو گئے تھے اللہ تعالیٰ نے ان کو بیان فرمایا ہے۔ منافق جن کے دلوں میں اسلام پکا نہیں ہوا تھا، سورہ احزاب آیت نمبر 12۔ اور جب منافق اور وہ لوگ جن کے دلوں میں مرض ہے وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ہم سے اللہ اور اس کے رسول نے محض دھوکے کا ہی وعدہ کر رکھا ہے۔ آگے چل کر سورہ احزاب آیت نمبر 16 میں اللہ تعالیٰ ان کو خبردار کرتے ہیں، آپ فرما دیجئے کہ تم کو بھاگنا کچھ نفع نہیں دے سکتا، اور اگر تم موت اور قتل سے بھاگتے ہو اور اس حالت میں تم زیادہ فائدہ نہیں اٹھا سکتے۔ سورہ احزاب آیت نمبر 17۔ یہ بھی فرما دیجئے کہ وہ کون ہے جو تم کو خدا سے بچا سکے جب وہ تمہارے ساتھ برائی کرنا چاہے، اور یہ بھی فرما دیجئے کہ وہ کون ہے جو خدا کے فضل سے تمہیں محروم رکھے اگر وہ تم پر فضل کرنا چاہے، اور خدا کے سوا نہ کوئی اپنا حمایتی پائیں گے اور نہ ہی کوئی مددگار۔ آگے چل کر سورہ احزاب آیت نمبر 25 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے کافروں کو لٹا دیا غصے میں بھرا ہوا کہ ان کی کچھ بھی مراد پوری نہ ہوئی، اور جنگ میں اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے لیے آپ ہی کافی ہو گیا، اور اللہ تعالیٰ بڑی قوت والا بڑا زبردست ہے۔ قصہ حدیبیہ سن 6 ہجری۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مدینہ منورہ میں رہتے ہوئے 6 سال ہوئے تھے کہ آپ نے خواب میں دیکھا کہ آپ مکہ تشریف لے گئے اور آپ نے عمرہ ادا کیا۔ چنانچہ آپ نے صحابہ کے ساتھ مل کر مکہ معظمہ عمرہ کرنے کی تیاری شروع کر دی۔ مکہ کے کافروں نے کہا کہ ہم آپ کو مکہ میں ہرگز نہ آنے دیں گے۔ غرض کافروں سے گفتگو کے بعد چند باتوں پر صلح ہوئی۔ اس میں یہ بات بھی شامل تھی کہ آپ آئندہ سال آ کر عمرہ کریں اور 10 برس میں ہمارے بیچ کوئی لڑائی نہ ہو، اور کافروں کے دوست قبیلوں سے مسلمان نہ لڑیں اور مسلمانوں کے دوست قبیلوں سے کافر نہ لڑیں۔ وہاں 2 قبیلے تھے، ایک قبیلہ کافروں کا ساتھی تھا اور دوسرا قبیلہ مسلمانوں کا ساتھی تھا۔ اس کو صلح حدیبیہ کہتے ہیں۔ حدیبیہ ایک کنویں کا نام ہے جس مقام پر یہ صلح ہوئی۔ آپ اس صلح کے بعد مدینہ منورہ میں تشریف لا رہے تھے کہ راستے میں اللہ تعالیٰ نے سورہ فتح نازل کی، جس میں اس صلح کو فتح قرار دیا، کیونکہ یہ صلح آئندہ فتح مکہ کا سبب بنی۔ اللہ تعالیٰ سورہ فتح آیت نمبر 26 میں بیان فرماتے ہیں کہ بے شک ہم نے آپ کو کھلم کھلا فتح دی۔ ناظران گرامی، اور چھوٹی چھوٹی جنگیں کافروں سے ہوتی رہیں جن میں جنگ خیبر مشہور ہے۔ اس جگہ 7 قلعے تھے
یہودیوں نے سب کے دروازے بند کر دیے اور ان میں چھپ کر بیٹھ گئے اور اندر سے تیر اندازی کرتے رہے اور آخر ایک ایک کر کے سب قلعے فتح ہو گئے۔ اس سال خیبر میں ایک یہودی عورت نے گوشت میں زہر ملا کر آپ کو دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک لقمہ منہ میں ڈالا اور کہا، اس گوشت نے مجھ سے کہہ دیا ہے کہ مجھ میں زہر ڈلا ہے۔ جنگ حنین، قصہ فتح مکہ، سن 8 ہجری۔ صلح حدیبیہ میں ایک شرط یہ بھی تھی کہ کافروں کے دوست قبیلوں سے مسلمان نہ لڑیں اور مسلمانوں کے دوست قبیلوں سے کافر 10 سال تک نہ لڑیں۔ ان دونوں قبیلوں میں جنگ ہو گئی اور مکہ کے قریش نے صلح حدیبیہ کے خلاف اپنے ایک قبیلے کی مدد کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کفار کی اس عہد شکنی پر 12,000 سپاہیوں کا لشکر لے کر مکہ پر لشکر کشی کی۔ کفار نے مقابلہ کیا اور بہت سے کفار مارے گئے اور بڑے بڑے سردار شہر چھوڑ کر بھاگ نکلے، اور جو حاضر ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی جان بخشی فرمائی۔ خانہ کعبہ کے بتوں کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود توڑا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل میں کچھ اس طرح بیان فرمایا ہے، آیت نمبر 80، اور آپ یوں دعا کیجئے کہ اے رب مجھ کو یوں خوبی کے ساتھ پہنچائیو اور مجھے خوبی کے ساتھ لے جائیو، اور مجھ کو اپنے پاس سے ایسا غلبہ دیجیو جس کے ساتھ نصرت ہو، اور کہہ دیجئے کہ حق آیا اور باطل گیا، گزرا ہوا اور واقعی باطل چیز تو یوں ہی آتی جاتی رہتی ہے۔ فتح مکہ کے بعد چھوٹی چھوٹی بہت سی جنگیں ہوئیں، پھر اس کے بعد ایک بڑی جنگ حنین ہوئی۔ حنین ایک مقام کا نام ہے جو کہ مکہ اور طائف کے درمیان موجود ہے، جہاں کافروں کے قبیلوں سے فتح مکہ کے 2 ہفتے بعد لڑائی ہوئی۔ مسلمان 12,000 تھے اور مشرکین 4,000۔ بعض مسلمان اپنا مجمع دیکھ کر کہنے لگے، اس سے شیخی سی محسوس ہوتی تھی کہ ہم آج کسی طرح نہیں ہار سکتے۔ لڑائی شروع ہوئی اور پہلے مسلمانوں کو فتح ہوئی۔ بعض مسلمان مال غنیمت جمع کرنے لگے۔ اس وقت مشرکین ٹوٹ پڑے، وہ بڑے تیر انداز تھے، مسلمانوں پر زور و شور سے تیر برسانے شروع کر دیے۔ اس گھبراہٹ میں مسلمانوں کے پاؤں اکھڑ گئے۔ صرف حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چند اصحابہ کے ساتھ میدان جنگ میں رہ گئے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مسلمانوں کو آواز دلوائی، پھر سب لوٹ کر دوبارہ جمع ہوئے اور پھر دوبارہ کافروں سے مقابلہ کیا۔ آسمانوں سے فرشتوں کی مدد بھی اس جنگ میں شامل ہوئی، تو پھر کافر بھاگنے لگے اور ان میں سے بہت سارے کافر قتل ہوئے اور کچھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش ہو کر مسلمان ہوئے۔ سورہ توبہ میں اللہ تعالیٰ نے اس کو اس طرح سے بیان کیا ہے، آیت نمبر 25، خدا تعالیٰ نے تم کو بہت سے موقعوں پر غلبہ دیا جب تم لوگوں کو اپنے مجمع پر غرہ ہو گیا تھا، اور حنین کے دن بھی وہ کثرت تمہارے لیے بھی کارآمد نہ ہوئی، اور تم پر زمین باوجود اپنی فراخی کے تنگی کرنے لگی، پھر تم پیٹھ پھیر کر بھاگ کھڑے ہوئے، پھر اللہ تعالیٰ نے تم پر اور اپنے دوسرے مسلمانوں پر تسلی بھیجی اور ایسے لشکر نازل فرمائے جن کو تم نے نہیں دیکھا، اور کافروں کو سزا دی، اور یہ کافروں کی سزا ہے۔ برادران اسلام، آپ نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو کس طرح سبق دیا کہ اپنی زیادتی پر فخر نہیں کرنا چاہیے، غرور نہیں کرنا چاہیے، اور ہمیشہ یہ سوچنا چاہیے کہ فتح صرف اور صرف اللہ ہی کی مدد سے حاصل ہوگی، کم ہو تب بھی اور زیادہ ہو تب بھی۔ اسی لیے صرف اور صرف اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھنا چاہیے، اور یہ سبق اللہ تعالیٰ نے اس لیے بھی دیا ہے کہ آئندہ آنے والے مسلمان بھی اس بات کو یاد رکھ۔ جنگ تبوک، سن 9 ہجری۔ پیارے دوستو، تبوک ایک مقام کا نام ہے جو کہ ملک شام میں واقع ہے۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فتح مکہ اور غزوہ حنین سے فارغ ہوئے کہ روم کا بادشاہ ہرقل مدینہ منورہ میں فوج بھیجنا چاہتا ہے، اور وہ فوج تبوک کے مقام پر جمع کی جائے گی۔ قبل کہ وہ مسلمانوں پر حملہ کرے، آپ نے خود ہی لشکر لے کر سفر کرنے کا ارادہ کیا اور مسلمانوں میں اس کا اعلان کر دیا۔ چونکہ یہ زمانہ
بہت گرمی کا تھا اور مسلمانوں کے پاس سامان بہت کم تھا اور سفر بہت دور دراز کا تھا، اس لیے اس غزوہ میں جانا بڑی ہمت کا کام تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس جہاد میں شرکت کے لیے مسلمانوں کو اس طرح سے ترغیب دلائی۔ آیت نمبر 38: اے ایمان والو، تم لوگوں کو کیا ہوا جب تم لوگوں سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے نکلو تو تم زمین کو لگے جاتے ہو؟ کیا تم نے آخرت کے برعکس دنیاوی زندگی پر قناعت کر لی؟ سو دنیا کی زندگی کا سامان آخرت کے مقابلے میں بہت تھوڑا ہے۔ یہ ترغیب دلانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد اور بھی کئی آیت نازل فرمائی ہیں۔ سورہ توبہ آیت نمبر 41، جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے: نکل پڑو خواہ تھوڑے سامان سے خواہ زیادہ سامان سے، اور اللہ کی راہ میں اپنے مال اور جان سے جہاد کرو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم یقین رکھتے ہو تو دیر مت کرو۔ عزیزان گرامی، جو لوگ سچے مسلمان نہ ہوئے تھے، منافق تھے، وہ اتنی دور جنگ کرنے جانے کے لیے بہانے بنانے لگے، رخصت مانگنے لگے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے پول کھول دیے۔ سورہ توبہ آیت نمبر 42 میں اللہ تعالیٰ کچھ یوں فرماتے ہیں: اگر کچھ ہاتھ مال ملنے والا ہوتا اور سفر بھی معمولی ہوتا تو یہ منافق ضرور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہو لیتے، مگر ان کو تو مسافت ہی دور دراز معلوم ہونے لگی، اور ابھی خدا کی قسمیں کھا جائیں گے کہ اگر ہمارے بس کی بات ہوتی تو تمہارے ساتھ چلتے۔ یہ لوگ جھوٹ بول کر اپنے آپ کو تباہ کر رہے ہیں اور اللہ جانتا ہے کہ یہ لوگ یقیناً جھوٹے ہیں۔ برادران اسلامی، مسلمانوں کا 30,000 کا لشکر کم سامان کے ساتھ اس گرمی میں جہاد پر دور دراز کے سفر پر روانہ ہو گیا، کیونکہ ان کے پیارے نبی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم تھا، لیکن بعض منافق لوگ نہ گئے اور بہانہ بنا کر رہ گئے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ میں ان کی سخت مذمت کی ہے۔ فرماتے ہیں سورہ توبہ آیت نمبر 81: یہ پیچھے رہ جانے والے خوش ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جانے کے بعد اپنے بیٹھے رہنے پر اور ناگوار ہوا جہاد کرنا اللہ کی راہ میں اپنے مالوں اور جانوں کے ساتھ، اور دوسروں کو کہنے لگے کہ تم لوگ گرمی میں مت نکلو، آپ کہہ دیجئے کہ جہنم کی آگ اس سے بھی زیادہ گرم ہے۔ کیا خوب ہوتا کہ اگر وہ سمجھتے۔ سورہ توبہ آیت نمبر 82: سو تھوڑے دن ہنس لیں اور بہت دنوں آخرت میں روتے رہیں ان کاموں کے بدلے میں جو کچھ کیا کرتے تھے۔ عزیزان گرامی، مسلمانوں کا لشکر تبوک میں ٹھہرا اور شاہ روم کے لشکر کا انتظار کرتا رہا، لیکن شاہ روم نے ڈر کی وجہ سے اپنا لشکر نہ بھیجا، اور 2 ماہ کے قیام کے بعد آپ مدینہ منورہ میں تشریف لے آئے۔ حجۃ الوداع سن 10 ہجری۔ پیارے دوستو، ہجرت کے 10ویں سال حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے گئے۔ آپ کے حج کی خبر سن کر مسلمان جمع ہونے لگے اور 1 لاکھ سے زائد مسلمان جمع ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ میں ایسی باتیں بیان فرمائیں جیسے کوئی الوداع کہتا ہے۔ اسی وجہ سے اس خطبہ کو خطبہ حجۃ الوداع کہتے ہیں۔ اس خطبہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت سے اہم امور کے حوالے سے ہدایات دیں، جن میں سے چند آپ کے گوشے گزار کریں گے۔ سن رکھو، جہالت کے تمام دستور میرے دونوں پاؤں کے نیچے ہیں۔ عربی کو عجمی پر اور عجمی کو عربی پر کوئی فضیلت حاصل نہیں۔ تم سب آدم کی اولاد ہو اور آدم مٹی سے پیدا ہوئے تھے۔ مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ تمہارے غلام جو خود کھاؤ وہی ان کو کھلاؤ، اور جو خود پہنو وہی ان کو پہناؤ۔ جاہلیت کے تمام خون باطل کر دیے گئے ہیں۔ اب کسی کو کسی سے پرانے خون کا بدلہ لینے کا حق نہیں ہے۔ جاہلیت کے تمام سود بھی باطل کر دیے گئے ہیں۔ اب کسی کو کسی سے سود کا مطالبہ کرنے کا حق حاصل نہیں، اور سب سے پہلے میں اپنے خاندان کا سود اور عباس بن المطلق کا سود باطل کرتا ہوں۔ اور عورتوں کے معاملے میں خدا سے ڈرو، تمہارا عورتوں پر اور عورتوں کا تم پر حق حاصل ہے۔ تمہارا خون اور تمہارا مال
قیامت تک کے لیے ایک دوسرے پر حرام ہے، اور اسی طرح جس طرح یہ دن، یہ شہر اور یہ مہینہ حرام ہے۔ میں تم لوگوں کے لیے ایک چیز چھوڑے جاتا ہوں، اگر تم نے اسے مضبوطی سے پکڑ لیا تو تم لوگ گمراہ نہ ہوگے، اور وہ ہے اللہ کی کتاب۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت سے اصولی احکام شریعت بیان فرمائے۔ پھر مجمع سے سوال کرتے ہوئے پوچھا کہ تم سے یہاں جب میرے بارے میں سوال کرتے ہوئے پوچھا جائے گا تو تم لوگ کیا کہو گے؟ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ ہم کہیں گے کہ آپ نے اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچا دیا اور اپنا فرض ادا کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آسمان کی طرف انگلی اٹھاتے ہوئے کہا، اے اللہ تو گواہ رہنا۔ اسی واقعے کے موقع پر آیت نازل ہوئی جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے، آج میں نے تمہارے لیے دین کو مکمل کر دیا اور اپنی نعمت تمام کر دی اور تمہارے لیے اسلام کو بحیثیت دین پسند کیا۔ اس حج کے موقع پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حج کے تمام طریقے خود برت کر دکھا دیے کہ حج کس طرح کرنا چاہیے۔ اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ مجھ سے حج کے مسائل سیکھ لو، میں نہیں جانتا مجھ پر دوسرے حج کی نوبت نہ آئے۔ اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام مسلمانوں سے یہ بھی فرمایا کہ اس موقع پر جو بھی لوگ موجود ہیں وہ یہ سب باتیں ان تک پہنچا دیں جو یہاں پر موجود نہیں ہیں۔ سورہ المائدہ کی آیت نمبر 3 نازل ہونے کے بعد تقریباً 3 ماہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حیات رہے اور ربیع الاول سن 11 ہجری میں آپ اس فانی دنیا سے رخصت ہو گئے۔ عزیزان گرامی، اب آپ کی خدمت میں پیش ہیں چند اچھی باتیں۔ اسلام نام ہے کہ زندگی کے ہر معاملے میں سوتے پیتے اٹھتے بیٹھتے کھاتے پیتے لین دین میں ہم اس بات کا خیال رکھیں کہ اس بات میں اللہ تعالیٰ کا کیا حکم ہے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو کس طرح سے کیا۔ قرآن پاک میں زندگی گزارنے کے لیے اللہ تعالیٰ کے بہت سے احکام آئے ہیں۔ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 34 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے، اور اپنا وعدہ پورا کیا کرو، بلا شبہ وعدے کے متعلق تم سے پوچھ ہوگی۔ سورہ مطففین آیت نمبر 1 جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے، اور جب ناپ تول کرو تو پورا کیا کرو اور صحیح ترازو سے تول کر دیا کرو۔ دوسری جگہ اللہ نے فرمایا، خرابی ہے گھٹانے والوں کی کہ جب وہ ناپ تول کریں، لوگوں سے پورا کریں، اور جب ناپ دیں یا تول دیں تو ان کو گھٹا کر دیں۔ کیا خیال نہیں رکھتے وہ لوگ کہ ان کو اٹھنا ہے ایک بڑے دن میں؟ دوستو، دوسروں کے ساتھ ہنس کر مسکرا کر بات کرنا بھی کیسا اچھا ہے۔ سب کو یہ بہت اچھا لگتا ہے اور ایسے لوگوں کی تعریف کی جاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کے تمام کام سب آسانی سے بنا دیتے ہیں، اور قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں کہ ہر شخص سے بات اچھی طرح کیا کرو۔ سورہ فرقان آیت نمبر 63 جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے، جب تم سے کوئی جاہل اڑ جائے تو اس کو سلام کہہ کر چلے جاؤ۔ تو دوستو، جب تم سے کوئی دشمنی کرے یا عداوت رکھے تو اس کا جواب دشمنی اور برائی سے مت دو، بلکہ اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو اور بھلائی کرو تو وہ تمہارا پکا دوست بن جائے گا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ آپ بدی کو بھلائی سے ٹال دیں، پھر آپ میں اور اس شخص میں جس سے عداوت ہے بہت اچھی دوستی ہو جائے گی۔ دوستو، پیٹھ پیچھے کسی کی برائی کرنا بھی کیسی بری بات ہے۔ اس سے بہت بڑی برائیاں پیدا ہوتی ہیں اور دشمنیاں پیدا ہو جاتی ہیں اور کچھ بھی فائدہ حاصل نہیں ہوتا۔ لیکن ہم لوگ جب تک دوسروں کی پیٹھ پیچھے بات نہ کریں، غیبت نہ کریں، آج کے دور میں دیکھیں یہ چیزیں کتنی زیادہ عام ہوتی چلی جا رہی ہیں۔ تو دوستو، خدارا خود بھی ان چیزوں سے بچیں اور اپنے ارد گرد لوگوں کو بھی ان چیزوں سے بچنے کے لیے تلقین کریں۔ دوستو، اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے شیئر ضرور کریں تاکہ یہ سب باتیں دوسرے لوگوں تک بھی پہنچ سکیں، اور دین اسلام سے ریلیٹڈ ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ مزید آنے والی ویڈیوز آپ لوگوں تک پہنچتی رہیں۔ جزاک اللہ۔